غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بندہ مومن مصیبت و غم کا مقابلہ صبر و توکل سے کیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ مومنین پر برحق ہے۔ ہم سکون کے لیے دنیا کی رنگینیوں میں جتنے چاہے مرضی غوطے لگاتے رہیں، مگر ہم سکون سے خالی ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ نے دنیا کی ساری رنگینیاں ہمیں دے کر سکون اپنے پاس رکھ لیا ہے، تاکہ ہم دنیا میں ڈوب جائیں تب بھی سکون کے لیے اسی کی طرف دوڑیں، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری ان کہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیں ہمیشہ جوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا رب جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ اللہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اور تمہاری حالات جانچیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ کون تم میں مجاہد اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ جانتے ہو تمہاری بد نصیبی کی تاریکی چھٹ کر خوش نصیبی میں کب بدلتی ہے، تو یاد رکھو کہ تمہاری زندگی کی خوشحالی کا سارا کنٹرول اس مہربان رب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ آپ کے لیے ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ پلک جھپکتے ہی آپ کے حالات بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ آپ کے آنسوؤں کو خوشی کے آنسوؤں میں بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کائنات کی ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے تو یقیناً وہ تمہارے ہر معاملے کا کنٹرول رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کو وہ کب دینا ہے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے کہ اس کے گناہ آڑے آ جاتے ہیں، اسی لیے گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کشادگی کا انتظار کیجیے، بے اولادی، اولاد کی معذوری یا بیماری یا اولاد کا ہو کر مر جانا، یہ سب کوئی ایسے ہی نہیں ہے۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام کی آزمائش تھی، یہ بڑے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، ہو سکتا ہے روز قیامت آپ کو کشادگی کے انتظار میں گزارے یہ ماہ و سال بہت قیمتی لگے، کیونکہ یہ وقت آپ کو وہ دے جائے گا جو اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ خود فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے عطا کرے، وہ وسیع و نظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ بہت جلد کامیابی دے یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ لے آئے۔ تم صبر کے ساتھ ثابت قدم رہو، تمہیں بہترین اجر دیا جائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ڈوبنا پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب ہرگز زوال نہیں۔ تمہارے تمام تر خواب، تمام تر امیدیں حقیقت میں بدلنے والی ہیں، بس تم ثابت قدم رہنا اور اللہ کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے رکھو، کیونکہ اسے تمہاری جھولی بھرنے میں کوئی ذرا دیر نہیں لگے گی۔